اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے خاص کر کے انسانوں اور جنات آپ کے سامنے استغفار کے بارے میں، کچھ استغفار پڑھنے کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فائدے، دنیا میں فائدے، آخرت میں فائدے، اس کے اوپر مختصر تحریر پیش کر رہا ہوں، جس میں قرآن مجید کی احادیث کا حوالہ، تفسیر ابن کثیر کے توسط سے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ، خلفائے راشدین، اصحابہ دین، بزرگان دین، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ، صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، بزرگان دین اور چاروں ائمہ اور 12 اماموں کا حوالہ دیتے ہوئے مختصر بیان تحریر پیش کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، استغفر اللہ، استغفار، معافی، مغفرت، اس کی اہمیت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک، انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کی مغفرت فرما دے، کسی کی آخرت بنا دے، دنیا کی برائیوں سے اس کو چھٹکارا دے دے، گناہوں سے چھٹکارا دے دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ استغفار عربی زبان کے لفظ غفر سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے چھپانا، ڈھانپنا، معاف کرنا، گناہوں کو مٹا دینا۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو چھپا دے، مجھ پہ رحم فرما۔ استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں، بلکہ گناہوں پر ندامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور رحمت الہی کی امید کا نام ہے۔ قرآن مجید میں استغفر اللہ کی عظمت کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 20 کا ترجمہ کیا میں نے۔ استغفار رحمت کا سبب بنتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔
تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کے عذاب سے امان کا عظیم ذریعہ ہے۔ جب تک لوگ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن رہتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور مال اور اولاد سے مدد فرمائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق استغفار بارش کا سبب، رزق میں برکت، اولاد کی نعمت، باغات اور نہروں کو عطا ہونے کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارک میں استغفار کی فضیلت، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا بھی معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے پھر صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ ہر پریشانی کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں کو توحید، توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب،
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کس کی آیت ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے یہ الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، سورہ ہود۔ حضرت صالح علیہ السلام، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، سورہ نمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ توبہ اور استغفار کی عظیم دعا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، گناہ پر اصرار کے ساتھ استغفار جھوٹا استغفار ہے۔ گناہ پر اصرار کے ساتھ استغفار جھوٹا استغفار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے رزق کو استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کھولتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت استغفار کرنے والوں میں تھی اور فرماتے، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر اور استغفار سے ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہلاک ہو جائے جبکہ اس کے پاس استغفار موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے جو بندہ استغفار کی تسبیح کرے اور وہ ہلاک ہو جائے، میں اس پہ تعجب کرتا ہوں۔ وہ ہلاک اس کا مطلب نہیں ہو سکتا کسی حال میں بھی۔ چاروں ائمہ رحم اللہ کی تعلیمات، امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، میں جب کسی مسئلہ میں مشکل محسوس کرتا تو استغفار کرتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسئلہ کھول دیتا۔ امام مالک رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم نور ہے اور گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں، استغفار نور کو بڑھاتا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استغفار سے دل کی سختی کو نرم ہوتے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نفع دینے والی نہیں دیکھی۔ 12 ائمہ اہل بیت رحم اللہ، امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ فرماتے تھے، جس گھر میں استغفار زیادہ ہو وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں میں کثرت سے استغفار کرتے اور روتے تھے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، استغفار دلوں کا غسل ہے۔ بزرگان دین کے اقوال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے قحط، غربت، بے اولادی اور باغات کی خرابی کی شکایت کی، آپ نے ہر ایک کو فرمایا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ پھر سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار دل کے رنگ کو صاف کرتا ہے اور بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ استغفار کے دنیاوی فائدے، دنیا میں رزق میں برکت، بیماریوں میں سے حفاظت، دل کا سکون، اولاد کی نعمت، بارش کا نزول، قرض سے نجات، پریشانیوں کا خاتمہ، گناہوں کی معافی، عزت اور وقار، دل کی روشنی، آخرت میں
فائدے: آخرت میں قبر میں آسانی، میزان میں نیکیاں، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قیامت کے دن نور چمکے گا۔ حقیقی استغفار کیسے کریں؟ سچی استغفار یہ ہے کہ گناہ پر شرمندگی ہو، فوراً گناہ چھوڑ دو، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، حقوق العباد ادا کریں، دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بہترین اوقات استغفار کے: تہجد کے وقت، وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 18۔ نمازوں کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ جمعۃ المبارک، رمضان المبارک، ذوالحج کے پہلے 10 دن، عرفہ کا دن، یہ سب استغفار کے عظیم اوقات ہیں۔ استغفار کے لیے چند مسنون دعائیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے پیغام: اے مسلمانوں، آج گناہ بڑھ گئے، دل سخت ہو گئے، رحمتیں کم ہو گئیں، بے سکونی عام ہو گئی۔ اس کا علاج توبہ، استغفار، ذکر، قرآن کو کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ دعا کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس پہ آمین بھی کہنا اور اس دعا کو بار بار پڑھنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مرد، مومن عورتوں، صالحین مرد، صالحین عورتوں کو بخش دے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ہمیں سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں نے یہ تھوڑا سا استغفار کے موضوع پہ، استغفار کیا ہے، اس کے دنیا میں کیا فائدے، آخرت میں کیا فائدے، میں نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، اس کے اندر جو دعائیں فرمائی گئیں ان کو پڑھیں، جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں۔ استغفار دنیا میں ہر کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، تمام خلفائے راشدین، اصحابہ دین، بزرگان دین اور مومن مرد، مومن عورتیں، صالحین مرد، صالحین عورتیں اور بزرگان دین نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی سہولت دی ہے وہ اس میسیج کو تمام روئے زمین کے
مسلمانوں انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ساتھ آسانی کرے۔ آخر میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اس پہ آمین بھی کہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، اس پورے روئے زمین کی مخلوقات کی تعداد اور آخرت کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔